میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہیں، ان کے لنکس ڈسکرپشن میں ہیں۔ اچھی بات کسی کو بتانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے توسط سے کسی مجبور بہن بھائی کا بھلا ہو جائے اور تا قیامت آپ کو اس کا اجر ملتا رہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو بہت شیئر کریں تاکہ جو کوئی ضرورت مند ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اور دوستو، اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہ آپ سبسکرائب پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ دولت اور خوشیوں کے درمیان گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ خوشی تو ایسی چڑیا ہے جو کہ آپ کی کوششوں کے بغیر آپ کے دامن پر اتر آتی ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کو خوش دیکھتے ہیں، اپنی بیوی کے خوش ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی خوشی میں نکلے ہوئے دعائی کلمات کو سنتے ہیں تو آپ کا دل خود بخود خوشی سے بھر جاتا ہے، کیونکہ آپ سے منسلک رشتے جو خوش ہوتے ہیں۔ اب آپ ان باتوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بچے کیوں خوش ہیں، ایسا کیا ہے جو ان کو خوش کر رہا ہے، اور آپ کی بیوی جو خوشی سے دمکتا چہرہ لے کر آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، اس خوشی کی کیا وجہ ہے؟ اور پھر وہ ماں باپ جو کہ آنکھوں میں آنسو لیے آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جی، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ آپ ان کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ بچوں کے لیے ان کے پسند کے کھلونے، گھومنے پھرنے کا سامان، ان کی پسند کے کھانے، اور بیوی کے لیے اس کی پسند کے زیور اور کپڑے جو کہ ہر عورت چاہتی ہے، اور ماں باپ ان کے لیے کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عمرہ یا حج کر لیں ایک دفعہ زندگی میں، اور جب بھی آپ ان کی خوشی پوری کرتے ہیں تو ان کی دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ ان سب کاموں کے لیے آپ کے پاس دولت کا ہونا ضروری ہے، اتنا پیسہ ہو کہ آپ سب کچھ آسانی سے کر سکیں۔ اس لیے میں آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے لگی ہوں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی غائب سے مدد فرمائے گا اور آپ کی دولت میں بہت برکت ڈال دے گا۔ آپ جتنا بھی خرچ کریں گے کم نہیں ہوگا، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد المقیت الغنی المقیت الغنی کا ورد 485 مرتبہ کرنا ہے، اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ، اور پھر دعا ایسے کرنی ہے جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ آپ کی فریاد سن رہا ہے، پورے دھیان و توجہ سے۔ اور نمازوں میں باقاعدگی رکھنی ہے، کوئی نماز بھی قضا نہیں کرنی، اور وقت پر کوشش کریں کہ ادا کریں، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں جو کہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو ایک عام سی بات ہو گئی ہے کہ یہاں امیر تر ہے اور غریب تر۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی صاف وجہ یہاں کی بے انصافیاں ہیں، جو کہ غریب کی اجرت اس کی محنت سے کم ہے۔ ایک مزدور جو سارا دن دھوپ میں مزدوری کرتا ہے اور اس کے بدلے صرف اتنا ہی کما سکتا ہے کہ بس 2 وقت کی روٹی ہی پوری کر سکے، کیا وہ کچھ اور سوچ سکتا ہے؟ اس کے تو ذہن میں بھی یہ خیال نہیں آ سکتا کہ وہ اپنے بچوں کو باہر گھمانے پھرانے لے جائیں یا کبھی ایک گھر والوں کو باہر کھانا کھلانے لے جائیں۔ لیکن اگر آپ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس وظیفے پر عمل کریں اور اپنے اللہ سے مانگیں جس کے خزانے بھرے رہتے ہیں، جس کو جتنا بھی عطا کر دے اس کے خزانے کم نہیں ہوتے۔ اس لیے اپنے خدا سے مانگو کہ اس کے دینے سے برکت ہی ہوتی ہے، اور اس سے مانگنے میں کوئی شرم بھی نہیں، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے، مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں۔ اس لیے اپنے اللہ سے مانگیں
اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین۔